بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ہم اپنی سوچ کو کس طرح وسیع کر سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ یہی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، انسانی زندگی کا ہر منظر سوچ سے جنم لیتا ہے، اور سوچ ایک مقناطیس کی مانند ہوتی ہے جو اپنی جیسی سوچ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جبکہ احساس اس مشین کا بٹن ہے، اور یہ مشین اس وقت آن ہو جاتی ہے جب ہم کچھ محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت سوچ کو جنم دیتی ہے، لیکن یہ سوچ کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رہتی۔ یہ سوچ شتر بے مہار کی طرح اپنا رخ تبدیل کرتی رہتی ہے، اور جب یہ سوچ کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کام کو کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر کامیابی بھی بہت قریب آ جاتی ہے۔ جب ہم مثبت سوچ کو ہمیشہ منفی سوچ پر حاوی رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر منفی سوچ کی صلاحیت دب جائے گی، جبکہ مثبت سوچ کی صلاحیت بدرجہ اوتم بڑھ جائے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ مثبت سوچ سوچیں گے تو وہاں پر منفی سوچ بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ کے دلوں میں وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن کے اندر اسی طرح پھرتا ہے جس طرح اس کا خون اس کے بدن کے اندر دوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان انسان کے اندر منفی سوچ کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب انسان کے اندر منفی سوچ پیدا ہو تو اس انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس منفی سوچ کو اپنے اندر سے نکالنے کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور اس وسوسے اور شک و شبہ کو اپنے دل سے دور کر دے۔ اس طرح انسان اس وسوسے اور منفی سوچ سے چھٹکارا پا کر اپنے دل میں اور اپنے اندر مثبت سوچ کو حاوی بنا سکتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں برسوں سے فلاسفرز یہ مشورہ دیتے آئے ہیں کہ انسان کو خود کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں کی خود نشاندہی کرے اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو بھی پہچانے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں، انسان کو ان کو بھی پہچاننا ضروری ہوتی، اور یہ اچھائیاں اور خوبیاں اس کو ایک راہ راست کی طرف لے کے جاتی ہیں اور پھر اس کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ احساس پیدا کرنا کہ آپ بہت سارے لوگوں سے اچھے ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں سے زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں، یہ سوچ کو مثبت بنانے کا ایک سے لہٰذا اپنی سوچ کے سائز کو اپنے سے بڑا کیجئے، اچھا سوچئے، اور یہ اچھا سوچنا کہ میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ انسان کو اس کی کامیابی کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ ہمیشہ اونچا سوچئے اور کبھی اپنے آپ کو گرا کر پیش نہ کیجیے۔ یاد رکھیے کہ بلند سوچ کے مالک اشخاص ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ہمیشہ پر امید تصاویر ابھرتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ دور کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بلند سوچ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم مثبت سوچ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے سب سے پہلے کہ یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہمیشہ مثبت الفاظ اور مثبت جملوں کا استعمال کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہی کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، اور جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں ہم اسے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ہارا ہوا، تھکا ہوا اور مجبور شخص ظاہر نہ کیجیے۔ اپنے آپ کو مطمئن، خوش اور خوشگوار شخص کے طور پر ظاہر کیجیے۔ ڈیوڈ جے شوارٹز دا میجک آف تھنکنگ بگ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ خوش رہتے ہیں اور خوشگوار باتیں کرتے ہیں وہ اپنے دوست احباب میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کا تکیہ کلام اچھے الفاظ پر مشتمل ہوگا، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں گے، مثبت بات کریں گے، اور یہ مثبت بات آپ کے حلقہ احباب کو بڑھائے گی، اور جب آپ کا حلقہ احباب بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کامیابی کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ حلقہ احباب کے بڑھنے سے بھی آپ کو کامیابی بہت جلدی ملتی ہے۔ جب آپ زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں، جب آپ زیادہ سوشل لائف گزارتے ہیں تو بھی کامیابی آپ کے قریب بہت جلدی آتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے متعلق روشن اور پر امید الفاظ کا استعمال کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے دوست، احباب اور تمام جاننے والوں کے لیے آپ مثبت الفاظ کا استعمال کیجیے، ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے، اور کبھی بھی ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کیجیے جو ان کے لیے تکلیف کا سبب ہو، بلکہ ہمیشہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی تعریف کیجیے، ان کو اچھا ثابت کیجیے۔ یہ یقین رکھیے کہ وہ یہ باتیں بلا شبہ ان تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ اپنے دوست احباب کا ذکر ان کے پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ کے چناؤ خاص خیال رکھیے اور تحسین کے الفاظ استعمال کیجیے، اچھے الفاظ استعمال کیجیے، مثبت الفاظ استعمال کیجیے، ایسے الفاظ استعمال کیجیے جن کو سن کر ان کو خوشی محسوس ہو۔ اس طرح اپنے آپ کو پیش کیجیے کہ واقعی وہ آپ کے فائن فیلو ہیں۔ سخت الفاظ، غلط الفاظ، گالم گلوچ سے پرہیز کیجیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے دوست احباب اور جاننے والوں کے لیے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تعریف کے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں اور ان کی بہادری اور ان کی اچھائی کا ذکر کریں۔ آپ کے یہ مثبت الفاظ آپ کے تعلقات کو بڑھانے کا سبب بنیں گے، اور اس طرح جو تعلقات بنیں گے وہ انتہائی مضبوط تعلقات ہوں۔ تیسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے جاننے والوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے دوست احباب کی ہمت بڑھائیں، اور ان کی ہمت کو بڑھانے کا
آپ ذریعہ بن سکتے ہیں اپنے دوست احباب اور جاننے والوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے پاس جا کر ان کی خوشیوں کی مبارکباد، کیونکہ ہر شخص تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ہمت بڑھتی ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے پر مت رکیں، بلکہ یہ کیا ہو سکتا ہے کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہمیشہ غور کریں کہ یہ ہم کس طرح کسی چیز کو اور بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ بڑی سوچ کے حامل لوگ ہمیشہ یہ کیا ہے پر نہیں رکتے، بلکہ اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح بہتر ہو سکتا ہے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر ایک چیز کے اندر بھلائی تلاش کریں، اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کو اور بہتر بنانے کی سوچ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، تو یہ سوچ ایک پوری منصوبہ بندی کو جنم دے گی، اور وہ منصوبہ بندی جو ایک اچھی سوچ کے لیے پیدا ہوگی، تو وہ منصوبہ بندی آپ کو اور زیادہ کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز رکھیں، اور جب تک آپ اپنی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز رکھیں گے تو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ کی ہر اچھی سوچ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر استقامت نہ ہو۔ استقامت 100 کرامتوں کی سے بہتر ہے کہ استقامت سے انسان ہر مشکل سے نکل جاتا ہے۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا اتنا ضروری ہے جتنا کسی جاندار کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ ہر مثبت سوچ پر پہرا دیجیے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیے۔ ان باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی سوچ کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع بنا